السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. الناقض العاشر الإعراض عن دين الله. اللہ کے دین سے اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا. لا يتعلمه ولا يعمل به، نہ تو اس کو سیکھے اور نہ ہی اس پہ عمل کرے. والدلیل قوله تعالی، اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیات سے وعد کیا گیا اور پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا؟ بے شک ہم گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ نواقض اسلام میں سے یہ آخری ناقض ہے، یعنی وہ اعمال، وہ امور جن کے کرنے سے انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، ان نواقض میں سے یہ آخری ناقض ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنا، اعراض کرنا۔ شریعت میں علم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا علم جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور دوسری قسم وہ علم جس کو اگر کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقی ماندہ لوگوں کو گناہ نہیں ہوگا۔ جو ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے، وہ یہ کہ دین کی بنیادی اصول سیکھے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان کو سیکھے، احسان کو سیکھے، یہ واجب ہے۔ اور مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ وہ دین کو سیکھے، اور جو واجب علم سیکھنے سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو کہا جائے، آؤ میں آپ کو اسلام یا ایمان کے ارکان سکھاتا ہوں، اور وہ سیکھنے سے انکار کر دے کہ میں نے نہیں سیکھنا، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس کا یہ انکار کفر ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں دین کی بنیادی باتوں کو نہیں سیکھتا، اسلام کے ارکان کو بھی نہیں سیکھتا، اور کوئی اسے بلائے سکھانے کے لیے اور وہ سیکھنے سے انکار کر دے، تو یہ نواقض اسلام میں سے ہے، یعنی ایسا عمل جس سے انسان وادی ایمان سے نکل کے کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے دین سے منہ پھیرنا، اس کی مثال کوئی یہ کہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں آئیے میں آپ کو علم دیتا ہوں، اور وہ جواب میں کہے کہ مجھے اس بارے میں نہ بتاؤ، تو اس کا یہ کہنا حقیقت میں اللہ کے دین سے منہ پھیرنا ہے، اور یہی کفر ہے۔ اور جس علم کو نہ سیکھنے سے انسان کو گناہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ وراثت کے مسائل ہیں، میت کو غسل دینے کا طریقہ، اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے سیکھ لی تو باقیوں کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن واجب علم جس کو سیکھنا ضروری ہے اور وہ بنیاد ہے دین کی، وہ ارکان اسلام ہیں، وہ کلمہ توحید ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، پھر نماز کا طریقہ کار ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر انسان کے پاس پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کے معاملات کو سیکھنا، اسی طرح روزوں کے مسائل کو سیکھنا، حج کو سیکھنا، اسی طرح اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، قیامت کے دن پہ ایمان لانا، اور اس بارے میں علم حاصل کرنا، یہ واجب ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں اور میں یہ نہیں سیکھنا چاہتا، یا مجھے کوئی سکھائے گا بھی تو میں نہیں سیکھوں گا، تو پھر یہ اللہ کے دین سے منہ موڑ رہا ہے، اور یہی کفر ہے۔ ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ یہ علوم سیکھے، ان پہ عمل کرے، اور کوئی اسلام میں داخل ہو اور پھر واجب علم کو نہ سیکھے تو یہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی سیکھ لے لیکن عمل نہ کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ کوئی شخص کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، نہ نماز کا طریقہ سیکھوں گا، تو نماز کا انکار یا نماز سیکھنے سے انکار یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ دین کے بنیادی امور کو نہ سیکھنا کفر ہے،
وہ مالک کا یہ فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے اور وہ اپنا منہ پھیرے؟ بلا شبہ ہم ان سے انتقام لیں گے۔ مزید سنیے، مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر بھی منہ موڑے رہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے؟ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہو لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے۔ اللہ کے دین سے منہ پھیرنا اور واجب علم سیکھنے سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دین اس لیے نہیں سیکھتے کہ نہ ہمیں اس کا علم ہوگا نہ ہی ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے دین کو سیکھے، اور جو نہیں سیکھتا اس کا یہ بہانہ ناقابل قبول ہے۔ مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کوئی شخص ٹریفک کے قوانین کو سیکھے بغیر گاڑی چلائے اور ان قوانین کی مخالفت کرے، تو جب اس کو پکڑا جائے یا اس کو جرمانہ کیا جائے تو کہ مجھے اس قانون کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کا پتہ نہ ہونا وہ جرمانے سے نہیں بچ سکتا یہ کہہ کر۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے تو اس پر واجب ہے تجارت کے احکامات سیکھے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس چیز میں سود ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے کہ اس کے مال پر کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے مال پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ملک میں جائے اور ان کو دین کی طرف بلائے، کسی کو دعوت دے دین کی طرف، اور وہ انکار کرے، اگرچہ وہ زبان سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ دین کی بنیادوں کو نہ سیکھیں، توحید کے مسئلے کو نہ سیکھیں، نماز کو نہ سیکھیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان کو، ان بنیادی علم کو سیکھنے سے انکار کر دیں، تو ان کا یہ انکار کرنا کفر ہے اور یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا کر رکھے، جب تک زندہ رکھے، اس حال میں رکھے کہ مولا ہم سے راضی ہو، اور ہم مالک کی توحید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، توحید و سنت کا یہ پیغام عام کرتے رہیں، زندگی کے آخری سانس تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہراتے رہیں، اور اسی دعوت توحید کو پھیلاتے ہوئے اللہ ہمیں شہادت کی موت دے کے اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔